الأحياء منهم والأموات طامع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بلندر الصلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلندر الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند آواز کے ساتھ صلوات میرے محترم سامعین موالیان حیدر کرار آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خالق کائنات نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم کہ اے امت والو تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا علیہ اجرن اس کار رسالت کے عوض میں جو رسالت کا کام انجام دیا ہے اس کے بدلے میں جو تجھ تک دین پہنچایا ہے اس کے بدلے میں جو تیری تربیت کی ہے جو تجھے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے جو تجھے توحید کا پیغام پہنچایا ہے خدا کی معرفت پہنچائی ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا اگر مانگتا ہوں تو ایک ہی چیز مانگتا ہوں کیونکہ امت والے آئے سید الانبیاء سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں بڑی مشکلات برداشت کی ہیں آپ نے ہمیں حلال اور حرام بتایا آپ نے ہمیں دین سکھایا آپ نے ہمیں خدا کی معرفت بتائی رسالت کا تعارف کروایا دین کی بنیادیں سکھائیں ہم جاہل تھے علم آپ نے عطا فرمایا ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے آپ نے بتوں کی پوجا چھڑوا کے اس وحدہ لا شریک کی ذات کے سامنے جھکوایا ہم چاہتے ہیں کہ اتنی جو زحمتیں برداشت کی ہیں آپ نے تو اس کے عوض کے طور پر کچھ مانگیے ہم آپ کو دیں
تو خالق نے فرمایا میرے حبیب ان سے رسالت کے عوض، کار رسالت کے عوض اور کچھ نہیں مانگنا، مانگنا ہے تو ایک ہی چیز مانگنی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت اور مودت رکھو۔ محبت اور مودت یہ رسالت، کار رسالت کے عوض کے طور پر پاک پیغمبر نے مانگا کہ میں نے تجھے دین سکھایا، میں نے تجھے خدا کی تعارف کروایا، خدا کی معرفت دی، میں نے تجھے حلال اور حرام بتایا، لیکن اس کے عوض مانگا تو اپنی اہل بیت کی محبت مانگی۔ اور پھر ایک صحابی نے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ من قرابتکم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں، وہ آپ کی کون سی اہل بیت ہے کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ چونکہ ان کے مصادیق میں بعض لوگوں نے پھر اس میں کافی حد تک مشکلات پیدا کی ہیں کہ اس اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا پاک پیغمبر سے کہ اے اللہ کے رسول وہ آپ کے کون سے ہیں، اہل بیت کون سے ہیں کہ جن کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ تو پھر سید الانبیاء نے خود بیان فرمایا کہ میرے صحابی ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا کہ جس کی محبت کا تقاضا اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ اہل بیت یا علی ہے یا زہرا ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، ان کی محبت اللہ نے واجب قرار دی۔ اس لیے امام شافعی جب اس آیت مجیدہ پہ پہنچے تو ایک جملہ فرمایا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکموہ فرض علینا فی القرآن، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پر واجب قرار دی ہے۔ وَكَفَاكُم مِّنَ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، فرمایا اے اہل بیت رسول آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا پروردگار اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ یہ عظمت ہے اہل بیت کی، اور یہی فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، نہیں میرے بھائی ہم اصحاب کو مانتے ہیں، اصحاب کا احترام کرنا واجب ہے، اصحاب کی توہین کرنا حرام ہے، اور ان کا احترام کرنا کیوں واجب نہ ہو کہ جن کی تربیت سید الانبیاء نے فرمائی ہے، کہ جن کو صحبت پیغمبر نصیب ہوئی ہے، جن کو اللہ نے عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ اصحابی صحابہ کرام عظیم ہیں، ان کا احترام واجب ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم ضرور فرق مانتے ہیں اصحاب میں اور اہل بیت میں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اصحاب وہ ہیں کہ جن پر اگر نماز میں درود پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اہل بیت وہ ہیں جن پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے عظیم تر اس کائنات میں اللہ اور سید الانبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر اللہ نے کسی کو عظمت عطا فرمائی ہے تو وہ اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ کوئی بھی اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی بھی اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، فرمایا اس امت میں سے کوئی بھی آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو خود آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو۔ کیوں؟ آل محمد ہے محسن، یہ پوری امت ہے ممنون احسان، اور ممنون احسان کبھی بھی محسن کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ محسن کیسے وہ ہستی ہیں؟ سب سے بڑا جو احسان ان ہستیوں کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے صدقے میں
ان کے صدقے میں، بڑا عظیم جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا ہے، اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا، کیونکہ خود روایت کی جملے کہ پروردگار عالم نے فرمایا جناب آدم سے کہ لولاہ لما خلقت، تو فرمایا اے آدم یہ 5 تیری اولاد میں سے ہوں گے، یہ نہ ہوتے یہ کائنات خلق ہی نہ کرتا، اگر یہ 5 نہ ہوتے تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ اور پھر حدیث قصہ کے جملے کہ جب یہ 5 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے اکٹھی ہوئیں تو ملائکہ نے پوچھا، خالق نے فرمایا کہ یہ آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے اور ان ہستیوں سید الانبیاء کے قلب مبارک پر آیت لے کر جائے جبرائیل امین۔ تو پوچھا پروردگارا من ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء، میرے ملائکہ نے پوچھا پروردگارا یہ کون ہیں جو اس چادر کے نیچے؟ تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوقات، یہ 5 جن کے بارے میں تو نے پوچھا ہے یہ اتنے عظیم ہیں کہ فرمایا ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء۔ اے آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوقات، یہ جو میں نے آسمان کو چھت بنایا ہے، یہ جو میں نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہ چمکتا ہوا سورج اور چمکتا ہوا چاند خلق کیا ہے، یہ دریاؤں میں روانیاں، یہ سمندروں میں طغیانیاں، یہ سب کچھ اگر بنایا ہے تو انہی 5 کی محبت میں بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان خلق کرتا، نہ زمین کو بچھونا بناتا، نہ سورج کو خلق کرتا، نہ چاند کو خلق کرتا، نہ کہکشائیں خلق کرتا، یہ سب کچھ بنایا ہے تو انہی کی صدقے میں بنایا ہے۔ اور اگر یہ کائنات میں آج رزق خدا تقسیم کر رہا ہے تو وہ بھی آل محمد کے صدقے میں، اس لیے فرمایا کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، فرمایا وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو خود آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو۔ بلندر صلوات پڑھ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ محبت اہل بیت وہ عظیم نعمت ہے جس کی واجوب اللہ کی طرف سے قرآن میں ہے، اور خود معصوم فرماتے ہیں من احبنا کان معنا یوم القیامہ، معصوم فرماتے ہیں اہل بیت فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن ہمارے ساتھ معشور ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا لو ان رجلا احب حجرا لحشرہ اللہ معہو، فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ معشور ہوگا، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ معشور ہوگا، اور جو بندے ہم سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ معشور ہوں گے۔ فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، لو احب حجرا، اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی پتھر سے بھی محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس پتھر کے ساتھ معشور ہوگا، جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ معشور ہوگا۔ اس لیے اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے فرمایا کہ یہ محبت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت مجید ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تجھ سے سوال کیا جائے گا قیامت کے بارے میں۔ خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، تجھے معشور کیا جائے گا، قبروں سے تجھے اٹھایا جائے گا، معاشر کے میدان میں تجھے اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تجھ سے نعمت عظمی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ نعمت عظمی کیا ہے؟ فرمایا واللہ ما ہوا الطعام والشراب، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال امام صادق فرماتے ہیں نہ کوئی کھانے کے بارے میں ہوگا، نہ پانی کے بارے میں ہوگا، فرمایا کوئی مادی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، فرمایا جو نعمت عظمی کے بارے میں سوال ہوگا، فرمایا ولایتنا اہل البیت، وہ نعمت عظمی ہم اہل بیت کی ولایت و محبت ہے
کہ جس کے بارے میں تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، کیا تم محبت اہل بیت رکھتا تھا یا نہیں، کہ اپنے دل میں ولایت اہل بیت رکھتا تھا یا نہیں۔ اس لیے فرمایا یاد رکھنا یہ محبت اہل بیت وہ عظیم نعمت ہے کہ جو 7 خطرناک مقامات پر جہاں کوئی اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت تیرے کام آنے والی ہے۔ فرمایا کہ وہ سخت ترین مقامات، ان میں سے ایک سخت ترین مقام خود سید الانبیاء نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی۔ فرمایا یاد رکھنا یہ پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل کام ہے، ہر بندے کے اندر یہ بس کی بات نہیں کہ پل صراط سے گزر سکے۔ فرمایا کہ انتہائی باریک ترین وہ پل صراط ہے جس سے گزرنا سخت ترین، تیز ترین اور باریک ترین ہے کہ جہاں سے گزرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر وہی مضبوطی سے گزر سکے گا۔ اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی۔ فرمایا وہی آسانی سے اور مضبوطی سے گزرے گا جو میری اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت اور مودت ڈھیر ہوگی۔ اس لیے فرمایا اپنی اولادوں کو تربیت دو، محبت اہل بیت کی۔ ادبوا اولادکم، سید الانبیاء فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کر، تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچے کو پیدا کیا تو وہ انہوں چھڑ دیتا ہے بس جی میں مرضی، جس طرح جانور بچے پیدا کر دیں تو اس تو بعد آسانی نال چھڑ دو جی میں مرضی، جدے مرضی کھاندہ پیندہ ودیر نا، اس کو کھانا، اس کو اخلاق سکھانا، اس کو ادب سکھانا، اس کو حلال اور حرام بتانا یا والدین کے لیے واجب ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا واجب ہے نہیں، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، لیکن اگر اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت کرنا، مسجد بنانا واجب نہیں ہے، لیکن مسجد بن جائے تو اس کو آباد کرنا، اسی طرح اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔ بندہ پیدا نہیں کرے گا تو دنیا مک جائے گی، کوئی نہیں مکدی، کوئی نہیں، ماشاءاللہ ڈھیر ساری آباد، لیکن اگر پیدا کر لی پھر اس کی تربیت کرنا واجب ہے، اس نو اخلاق سکھانا، اس نو حلال اور حرام دسنا، اس نو کمال انسانیت دے اصول دسنے، یہ واجب ہے۔ اس کو دین سکھانا، خدا کی معرفت بتانا، اسے بتانا کہ دین میں واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، اپنے دین کی۔ کوئی بندہ شیعہ ہے تو شیعہ کے بارے میں، سنی ہے تو سنی کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے فقہ کے بارے میں، اپنے اخلاقیات کے بارے میں، آداب کے بارے میں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے فرمایا اولاد کی تربیت، اس کو بتانا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کی تربیت کرو، علی 3 خصال، 3 خصلتوں پر۔ سید الانبیاء نے جو بیان فرمایا ہے بنیادی چیزیں وہ 3 ہیں، علی 3 خصال، 3 بنیادی چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کر۔ کون کون سی؟ پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد میں ڈال، اپنے نبی کی، سید الانبیاء کی محبت ان کے دلوں میں مقام عطا فرما۔ پھر فرمایا حب اہل بیتی، پھر میری اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولاد کی تربیت میں اور ان کے دلوں میں ڈال۔ پھر فرمایا قراءۃ القرآن، قرآن کی تعلیم دے اپنے بچوں کو، تو تعلیم، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ان کو بتا، ان کو اخلاق سکھا، ان کو بتا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ لیکن ہم عموماً بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھنا تو سکھا لیتے ہیں، بچہ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جانتا نہیں قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن پڑھنا، پھر اس کی اصول، اس کی تعلیم بتانا کہ قرآنی تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ ہمارے سکولوں میں تو یہ سلسلہ کوئی نہیں ہے، تو کوشش کرو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ اور اس کی مفہوم اور اس کی تعلیم بھی دینا، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کر، اور اس انداز میں تربیت کر کہ تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں الا ان مثل آل محمد کا مثل نجوم السماء اذا خفی نجم طلع نجم۔ فرمایا کہ یاد رکھنا آل محمد کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے،
جس طرح وہ چمکتے ہیں اور دنیا کو روشن کرتے ہیں، اسی طرح آل محمد کی روشنی سے دنیا والے ہدایت لیتے ہیں۔ تم بھی ہدایت لے، محمد و آل محمد کی محبت بھی اپنے جگہ پہ اپنے دل میں رکھ، اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا یہ محبت کیا کرتی ہے؟ من احبنا، یہ فقط محبت دعویٰ نہیں ہے کہ میں پاک پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، نہیں، یہ فقط دعوے کی حد تک نہ ہو، فقط نعروں کی حد تک نہ ہو، بلکہ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا، فرمایا من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اس کا عمل بھی ہمارے عمل کی طرح ہو، اس کا کردار بھی ہمارے کردار کی طرح ہو۔ فَلْيَسْتَعِنْ بِالْوَرَى، اس کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ حلال کو انجام دے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، جو اللہ نے جو چیزیں واجب قرار دی ان کو انجام دے، نماز واجب تو نماز کو انجام دے، روزہ واجب تو روزہ رکھے، حج واجب تو حج کرے، زکوٰۃ واجب تو زکوٰۃ ادا کرے۔ فرمایا جن چیزوں سے خالق نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے، جھوٹ حرام تو جھوٹ سے بچے، غیبت حرام تو غیبت سے بچے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا دعویٰ تو کرے کہ میں پاک پیغمبر کا عاشق ہوں، محبت کا دعویٰ تو کرے کہ میں اہل بیت سے عشق رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، لیکن نماز واجب آ گئی تو ستا رہ گیا، روزہ واجب ہے لیکن روزہ نہ رکھے، حج واجب ہو گیا لیکن حج کی طرف توجہ نہ دے۔ فرمایا پھر ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندہ نعرے بھی مارتا رہے محبت کے، عاشق مصطفیٰ کے، عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پھر زبان سے جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، مومن کی توہین بھی کرے، لوگوں کے حقوق بھی غصب کرے۔ فرمایا یاد رکھنا پھر ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا يُسْتَعَانَ بِهِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا یاد رکھنا دنیا کے امر میں بھی اور آخرت کے امر میں بھی اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے اہل بیت کا کردار اور ان کی سیرت کہتی ہے۔ اور یہ محبت و عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو سچیاں ہیں۔ اور خالق کائنات نے جب اپنے حبیب کو کہا تھا نا کہ میدان مباہلہ میں ان عیسائیوں سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے۔ عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا، حضرت مریم بھی رب ہے، اور پھر خدا بھی خدا ہے، تو یہ تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ لیکن سید الانبیاء نے پھر ان کے مقابلے میں جب حقیقی توحید کا تعارف کروایا اور کہا کہ نہیں، رب ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن عیسائی اس بات پر نہیں آئے، عیسائی نہیں مانتے تھے، تو پروردگار نے فرمایا کہ اگر یہ دلیل کی بات نہیں مانتے نا تو ان کو کہو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آئیں گے، اور پھر کریں گے مباہلہ، اور جو ہوگا جھوٹا اس پر کریں گے اللہ کی لعنت۔ اب پاک پیغمبر دیکھیں نا، پاک پیغمبر پوری امت کو نہیں لے گئے، بلکہ ابناء کے مقام پر فقط حسن اور حسین کو لیا، نساء کے مقام پر فقط خاتون جنت کو لیا، اور انفسہ کے مقام پر فقط علی ابن ابی طالب کو لیا، اور پھر میدان مباہلہ میں پہنچے۔ اس مقابلے میں عیسائی پوری امت کو بڑی تعداد میں، علماء اور ان کے بڑے بزرگان بھی، اور پوری امت آئی ہوئی ہے، لیکن ادھر سے پاک پیغمبر فقط اور فقط اپنے ساتھ ان ہستیوں کو لے کر گئے۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ پاک پیغمبر کس انداز میں آتے۔ جیسے ان کو آتے دیکھا نا تو ان کے بزرگوں نے سے کہا کہ ان کے سے مباہلہ نہ کرنا، کیوں؟ ان کی پیشانیوں سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جو نور بتا رہا ہے کہ ان کی زبان میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور سید الانبیاء نے ان ہستیوں کو کیوں کر لے کر گئے، باقیوں کو نہیں لے گئے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ دین کی سچائی ثابت کرنی تھی، اب لے کر بھی انہیں جانا تھا جن کی گفتار بھی سچی ہو، جن کا کردار بھی سچا ہو، جن کی پوری زندگی سچی ہو، جن کی حیات سچی ہو۔ اس لیے بتا دیا آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کہ یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں، علی سچے ہیں، زہرا سچی ہے، حسن اور حسین سچے ہیں، مصطفیٰ سچے ہیں۔ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ ہوگا جھوٹا، دنیا آخری دنیا تک یاد رکھنا، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا، اور جو حسن اور حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ
بس میرے محترم، وقت کے دامنوں میں گنجائش نہیں، اللہ نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی، لیکن امت نے ظلم بڑا کیا۔ عظمت تو اللہ کی طرف سے تھی نا، لیکن ظلم امت نے بڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں 3 ایسی بیٹیاں ہیں کہ جن سے باپ کو بڑی محبت ہے۔ ایک خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا، جن سے سید الانبیاء کو بڑی محبت ہے۔ ایک جناب زینب عالیہ کہ جن سے علی مرتضیٰ کو بڑی محبت تھی، اور تیسری بیٹی جناب سکینہ تھی کہ جن سے حسین کو بڑی محبت تھی۔ بات یہی رلاتی ہے کہ جن 3 بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت تھی، بیٹیاں بھی عظیم تھیں، باپ بھی عظیم تھے، لیکن ان تینوں بیٹیوں پر امت نے ظلم بڑا کیا۔ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا، علی کی بیٹی کے پشت پر تازیانے مارے گئے، حسین کی بیٹی کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، اہل بیت کے ذکر کا صدقہ میرے اللہ بانی مجلس کے گھر پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے۔ عزادارو، فرمایا جس گھر میں اہل بیت کا ذکر ہو جائے، ان کی مصیبت کا ذکر ہو جائے، وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ خالق اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کون زینب؟ میں بی بی کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا کہ جن سے علی کو بڑی محبت تھی۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن آقازادی سے، جناب عالیہ سے مولا علی کو بڑی محبت، اور علم امامت سے امام جانتے تھے میری بیٹی پر حالات کیسے آنے والے ہیں، ایک باپ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے، اور میرے آقا کی یہ مظلومیت ہے کہ علم امامت سے جانتے ہیں کہ میری بیٹی پر حالات کیسے آنے والے ہیں۔ بیٹی کی تربیت کی، آہستہ آہستہ آگاہی دی ہے، بتایا ہے کہ آنے والے حالات بڑے سخت ہیں۔ بچپن سے تربیت کرنا شروع کی، بتانا شروع کر دیا کہ مشکل حالات آئیں گے، کوفہ و شام کے بازار آئیں گے آپ کی زندگی میں۔ جب جناب عباس کو جنگ کی اجازت ملی ہے نا، پانی لانے کے لیے کہا گیا، جناب ابو الفضل العباس سے امام حسین نے فرمایا تھا کہ عباس جانے سے پہلے نبی زادیوں کے خیموں سے ودا کرتے جانا۔ جناب عباس ہر خیمے میں گئے، ودا کرتے کرتے اب مقتل کہتی ہیں کہ جیسے پہنچے نا آقازادی جناب عالیہ کے خیمے پہ، تو اس وقت کہا تھا کہ مجھے اجازت چاہیے۔ بی بی نے فرمایا تھا کہ اے عباس ایک مرتبہ میرے خیمے میں داخل ہو۔ جناب عباس خیمے میں داخل ہوئے، ایسے بیٹھے جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے زانو تلمذ کر کے بیٹھے، اور کہا حکم کیجیے آقازادی۔ بی بی نے فرمایا تھا عباس بڑی پرانی وقتوں کی بات ہے، میرے دل میں تھی، میں تجھ سے کرنا چاہتی تھی لیکن کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اے عباس آج جا رہا ہے نا تو میں چاہتی ہوں آپ سے کر لوں۔ وہ بات کون سی ہے؟ پر میں عباس، میرا بچپنا تھا جب میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی گود میں بیٹھی تھی، اچانک ہوا چلی، ہوا کا چلنا تھا، میرے سر سے میری چادر اتری، کہ جیسی میری چادر اتری ہے نا، میرے بابا نے ایک مرتبہ میرے سر کے بوسے لینا شروع کیے، کبھی میری کلائیوں کے بوسے لیتے، کبھی میرے سر کے بوسے لیتے۔ کہا میں کھڑی ہوگی اپنے بابا کے سامنے، بابا سے پوچھا کہ یہ شفقت کا انداز نرالا ہے بابا، اس سے پہلے اس انداز میں آپ نے محبت کے اظہار نہیں فرمایا۔ اس وقت میرے بابا نے کہا تھا بیٹا زینب ایک وقت آئے گا، اب یہ تربیت دیکھیں نا بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تیرے سر پر چادر سلامت نہیں رہے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ اس وقت بی بی کہتی ہے کہ میرے دل میں ایک سوال اٹھا جو میں نے کیا نہیں، کہ جس زینب کے، جس بہن کے 18 بھائی موجود ہوں، اس کی چادر کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی رسیاں پہنا جائے؟ کہا عباس آج تو جا رہا ہے نا، آج مجھے یقین ہو گیا زینب کی چادر سلامت نہیں رہے گی،
آج مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عزیزانو یہ وقت گزرتا گیا، مولا اسی انداز میں تربیت کرتے گئے۔ جب میرے مولا نے اپنا دارالخلافہ منتقل کی ہے نا مدینہ سے کوفہ کی جانب دارالحکومت منتقل کی ہے، تو کچھ ماہ کے بعد، چند ماہ کے بعد جناب حسن مجتبیٰ سے کہا تھا بیٹا حسن تجھے پتہ ہے مجھے بیٹیاں بڑی پیاری ہیں، مجھے بیٹیاں بڑی یاد آتی ہیں، بیٹا حسن جاؤ نا میری بیٹیوں کو زینب ام کلثوم کو مدینہ سے کوفہ لے کے آؤ، لیکن علیک باللیل رات کے اندھیرے میں لانا، دن کی روشنی میں نہ لانا، میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کی نگاہ میری بیٹیوں پر پڑے، رات کے اندھیرے میں سفر کرتا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ مدینہ گئے، مدینہ سے نبی زادیوں کے قافلے کو لے کر آئے نا، رات کے اندھیرے میں سفر کرتے کرتے جب کوفہ کے باہر پہنچے، اس وقت امیر کائنات نے اپنے بیٹے کو حکم دیا امام حسن مجتبیٰ کو، بیٹا حسن میری بیٹیوں کے قافلے کو کوفہ کے باہر روک دیا جائے۔ کوفہ کے باہر روکا گیا، کوفہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں منادی کروا دی گئی، ندا دے دی گئی، اعلان کروا دیا گیا، کیا کہا کہ آج کوفہ کے بازار بند کر دیے جائیں، آج دکانیں بند کر دی جائیں، مرد گلیوں میں نہ آئیں، بازاروں میں نہ آئیں، مرد اپنے گھروں میں رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آج علی کی بیٹیاں کوفہ آ رہی ہیں۔ عزادارو امام خود کوفہ کے باہر گئے، ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کے قافلے کو پورا ترتیب سے لگوایا، جناب زینب علیہ کا محمل آگے آگے، جناب زینب علیہ کے محمل کی مہار اپنے ہاتھوں میں لی اور لے کر کوفہ کے اندر داخل ہوئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر میرے مولا نے اپنی بیٹیوں کو قافلہ روکا، جیسے ہی روکا نا تو اس وقت کہا بیٹا زینب عماری کے پردہ ہٹانا، بی بی نے عماری کے پردہ ہٹایا نا، اس وقت کہا بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا بازار ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کوفہ جیسے یہ بازار دیکھا، اپنے عماری کا پردہ واپس کیا، یہ قافلہ پھر آگے چلا، چلتے چلتے پھر ایک مقام پر امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا عماری کا پردہ ہٹانا، جیسے عماری کا پردہ ہٹایا نا، کہا بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے۔ عزادارو پھر بی بی کا یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، پوچھا، کہا بابا آپ تو یہ تعارف مجھے کروا رہے ہیں، یہ بیٹوں کو کروایا جاتا ہے، شہر کا تعارف بیٹوں کو کروایا جاتا ہے، کوفہ کا چوک کہاں ہے، بازار کہاں ہے، آپ مجھے تعارف کروا رہے ہیں۔ بعید نہیں، میرے مولا نے کہا بیٹا زینب آج تجھے کوفہ لایا گیا نا، تیرا بھائی موجود ہے، تیرا حسن بھائی موجود ہے، تیرا حسین بھائی موجود ہے، تیرے سر پر چادر سلامت ہے۔ بیٹا ایک وقت آئے گا جب تجھے کوفہ لایا جائے گا، تیرے سر پر چادر موجود نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی اور تیرے بھائی موجود نہیں ہوں گے، تیرا بابا موجود نہیں ہوگا۔ عزادارو واقعاً ایسا وقت آیا جب میری آقا زادی کو کوفہ بھی لایا گیا اور شام بھی لایا گیا، اور پھر وہاں صحابیوں کا مجمع نہیں تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، اور پھر تنگ رسیوں میں باندھ کر اس انداز میں لایا گیا۔ سید سجاد نے جب یہ منظر دیکھا کہ ننگے سر نبی زادیوں کو شرابیوں کے مجمع میں لایا گیا ہے، اس وقت ایک بیان کیا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، اور کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اور زینب ام کلثوم کو ننگے سر نبی زادیوں کے مجمع کو شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا۔ عزادارو یہ تربیت کا سلسلہ اسی انداز میں چلتا رہا، لیکن جب آخری وقت آیا نا میرے مولا کا، امیر المومنین کا سر اقدس پر ضربت لگی ہے، اور جیسے کوفہ کی مسجد میں میرے آقا کے سر پر ضربت لگی ہے نا، سہارا دے کر جب لے کے آنے لگے، امام حسن مجتبیٰ ایک طرف، آقا حسین ایک طرف، ساتھ ساتھ اصحاب کرام بھی موجود ہیں۔ جیسے کوفہ کے باہر پہنچے نا، امام مسجد سے نکلے ہیں، گھر کے باہر پہنچے، اس وقت امام حسن مجتبیٰ سے کہا تھا امیر المومنین نے، بیٹا حسن ان تمام صحابہ کو کہو نا کہ اب واپس گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ اصحاب ساتھ تھے نا، کیونکہ مولا زخمی حالت میں تھے، گھر تک چھوڑنے آئے۔ جیسے گھر کے دروازے پر پہنچے، تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا، کہا کہ بیٹا حسن ان تمام صحابہ کو کہو کہ واپس گھروں کو چلے جائیں۔ صحابہ نے روک کر کہا کہ مولا اس حالت میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائے؟ امام نے تڑپ کے کہا میرے صحابہ علی مجبور ہے، علی کی مجبوری سمجھو۔ کیوں مجبوری مولا، کیا مجبوری ہے؟ کہا جب زخمی حالت میں میں گھر میں جاؤں گا نا، میری بیٹیاں روئیں گی، اور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں پڑیں، میں کہوں گا مولا یہ تو صحابہ کا مجمع ہے، اس وقت آپ کیسے گوارہ کریں گے جب یہی بیٹیاں ہوں گی، شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خالق کائنات حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و